لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہگار کی تو دروازے کھولتا ہے. آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا, کتنے وہ اذا مرضت فهو یشفین, جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. بوڑھے ہو چکے ہیں, سفید جو ہے نا بال ہیں, اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا, آپ سے مانگ رہا ہوں. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہوں, اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ کی پریشانیاں حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں. میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. یہ قاری صاحب کو میں نے تہجد پہ اٹھتے دیکھا ہے, اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے تھے. اس لیے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو. کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا, اعمال کے اعتبار سے پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا, تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی, موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, آپ کو یہ نہ سمجھیں ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. ایک دیکھیں, ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں. دوسرا دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری and I believe Ali bhai this is what makes all of us very different because we come from the same people. مطلب we were not like this. Exactly. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں, وہ میری میموری بڑی اچھی سر چر کے بولے کوئی آپ کا جو ہے نا میموری بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں, آپ اگر لیرکس دیکھیں they are destroying توکل. بالکل. وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرح میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا. ہمارے باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ فتویٰ لگے گا نہیں تو بیسیکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ تو مجھ سے چلے گی نا, تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر آپ دیکھیں نا کہ within a span of few years ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے, ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا, ایسی. اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں, اوس اور خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ, نہ کچھ تھا. how did these people rose and rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا, ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم اینڈ اٹ ڈسٹرائڈ آل آف دا بتس, فزیکلی نہیں, میٹافورکلی ان دیئر ہارٹس, ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جن دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا, اب وہ جنرل تھا, وہ ٹھیک ہے, بڑے ہائی پوسٹ کا, تو وہ بھی خطاب اس کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ what happened, why in this state, you are the ones. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرشین کنگس نا, ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا, ہیوج تخت, اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا,
which neck handle you need for that. Basically वो छत से ना एक hover कर रहा होता था ऊपर, और वो जब आके नीचे बैठते थे ना तो उनके सर पे होता था वो ऐसे, और वो इतना मैग्निफिसेंट होता था कि लोग आते ही उनके महल में सजदे में गिर जाते थे. तो उन्होंने कहा उमर ख़त्म कहा you were at that place and you are here now, what happened? तो उसने ना जवाब दिया, वो पहचान गया था मुसलमानों को क्योंकि बड़ी रिसर्च करते हैं. कहते हैं कि जब when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens? बड़ा अकीदा पक्का था यार उसका. कि जब दिल में पता था ना कि जब हम तुमने तो पीनट्स था यार, ये क्या बात थी, लेकिन जब तुम्हारे साथ रब आ गया ना फिर हम कैसे लड़े रब से. ये तो शैतान को भी पता है ना, इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहेगा कि छुट्टी करो, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने तो वसवसा डाला था, किया तो तुमने. तो इस लेसन से ना अगर एक बंदा ये चीज़ ले जाए ना कि अल्लाह ताला संभाल लेगा, अल्लाह हर चीज़, बस आपने ये करना, आपका काम क्या है, आपने अल्लाह के साथ सिंसियर रह के गुनाहों की लाइफ को छोड़ना है, अपने अल्लाह के साथ अपनी सिंसियरिटी शो करनी है, आपने तौबा इस्तगफार करना. अल्लाह गुनाहगार की तो सुनता है, अल्लाह गुनाहगार के तो दरवाजे खोलता है, और आपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है. फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे ना कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा. अल्लाह आपको वहाँ से रिस्क देगा, वहाँ से सेहत देगा. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें ना, कितने वो इदा मरिस्तुफा वो यशफीन, जब बीमार तो वो शिफा देता है. और हमेशा कहा इन्नहु काना बि हफिया. अब ये इब्राहीम कह रहे हैं कि वो हमेशा मेरे पे ना बहुत रहम करने वाला है. अब इब्राहीम का ये कीदा था, क्यों? क्योंकि हदीस में आता है ना कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ. सो अल्लाह ताला ना कुरान में फमा ज़न्नुका बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है, क्या गुमान है. अगर तो तुम्हारा पॉजिटिव गुमान है तो वो तुम्हें संभाल लेगा, और तुम्हारा एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ट्रू रिपेंडेंस इज चेंज्ड बिहेवियर, इट्स नॉट mere वर्ड्स, इट्स अ चेंज्ड बिहेवियर. बिल्कुल बिल्कुल. और याह्या अलैहिस्सलाम को देख लें, सॉरी ज़करिया को, उनके वालिद को, बूढ़े हो चुके हैं, सफ़ेद जो है ना बाल हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन कहते हैं कि वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शक़िया, कि मैं कभी भी आपसे दुआ करके मायूस नहीं हुआ, आपसे मांग रहा हूँ. तो जब बूढ़े इंसान को इसकी हड्डियाँ वीक हो, उसको अल्लाह औलाद दे सकते हैं, तो आपकी परेशानी हल करना अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है. तो अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं. यानी फाइनल वर्ड्स इख्वान इंशाल्लाह, फाइनल वर्ड्स यही हैं, बॉलीवुड मूवीज से दूर रहें. दे विल डिस्ट्रॉय यू, योर आखिरा, योर दुनिया, योर कॉन्सेप्ट्स. अकीदा हर चीज़ है. अगर अकीदा गया तो आप तबाह हैं. आप चाहे नमाज़ें पढ़ लें, जो कर लें, लेकिन अकीदा ख़राब हो गया ना, अगर आप अल्लाह से ऊपर किसी और को समझने लग गए, इट्स ओवर, गेम इज़ ओवर. अगर इक्वेशन में अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, गेम इज़ ओवर. तो एक तो बॉलीवुड मूवीज से इज्तनाब भी करें, दूसरों को भी बचाएं. देखें हमें जो टारगेट कर रहे हैं ना वो बॉलीवुड, क्योंकि लैंग्वेज सेम है. हॉलीवुड इररेलेवेंट है हमारे लिए, वो और ही एक है, वो भी जाहिर है नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं वो ज़्यादा लोगों को लिरिक्स वो समझ नहीं आती. मैं इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने हमें टारगेट किया है. इनके गाने आप सुन लें, क्योंकि इनकी ना माइथोलॉजी में लव, इश्क, वो और डांस और म्यूजिक, इसका ना बड़ा एक वो ये मजहब, ये इनका मजहब. तो ये हमारे बच्चे का अकीदा हर्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं. टिकटॉक में इंडियन गाने, ये माओं को देखना चाहिए उनकी औलाद क्या देख रही है, किस तरह की मूवीज देखते हैं वो. खुदा के लिए अपने बच्चों को इससे निकालें. मैं तो समझता हूँ कि जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान है और आखिर के दिन पे ईमान है ना, उसके फ़ोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए. सही. आप फेसबुक यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, उसके फ़ोन में ना, मतलब द वन हु बिलीव्स अल्लाह इन द लास्ट डे शुड नॉट हैव दिस एप्लीकेशन टिकटॉक इन हिज फ़ोन, क्योंकि इसमें 97% गंद है, मे बी 3% खैर होगी, लेकिन दिस और उस खैर तक पहुंचने के लिए भी जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो आप गंद से गुजर के आप स्क्रॉल कर रहे हैं. और दिस एप्लीकेशन इज डिजाइंड इन अ वे जिसमें अपनी बॉडी को शेक करना है और पीछे म्यूजिक है और फिल्थ है. सो यू शुडंट हैव दिस एप्लीकेशन इन योर फोन. और मैं बस एक वाकया छोटा सा सुनाऊंगा. अपनी आंखों देखा इसलिए शेयर कर रहा हूँ. मेरे साथ कारी उमर फारूक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अभी भी मैं जब कोई हदीस अरबी में पढ़नी होती है कहीं, मैं बड़ा ख्याल करता हूँ, मैं उनसे पहले पढ़ता हूँ, सीखता हूँ. मेरे बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह. वो कुरान की आयतें मैं उनसे याद करता रहता हूँ, सीखता हूँ. बहरहाल मेरे साथ वो 6 महीने रूममेट रहे लाहौर में. अच्छा. उस दौरान वो यूथ क्लब लाहौर में माशाल्लाह तजवीद भी पढ़ाते थे, जॉबलेस थे. तो लाहौर आए थे जॉब ढूंढने के लिए. 6 महीने से जॉब नहीं लग रही थी. मैंने उस शख्स को मेरी आंखों देखा वाकया, मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में रहते थे, रूममेट थे, तहज्जुद पे उठते थे रोज़ाना. मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन मैंने देखा इल्ला ये कि कोई मिस हो गया हो, लेकिन रोज़ाना मैंने उठते देखा, 1.5 सपारा पढ़ते देखा है उन्हें, अल्लाह से दुआ करते देखा है.
اور ایگزیکٹ جو دعا انہوں نے کی تھی آج وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ یار میں مدرسے سے نکلا ہوں, گریجویٹ ہوں, میں نا ماسٹرز کی بیسس پہ ایم فل کرتا ہوں عربک میں, ایم فل کر کے میں گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں. اسی کی وہ دعا کرتے تھے. ماشاءاللہ اب وہ فیصل آباد میں مسجد بھی سنبھال رہے ہیں. ایم فل ہو گیا ان کا عربک میں GC یونیورسٹی سے. گورنمنٹ کے وہ ٹرینر ہیں. گورنمنٹ انہیں عربک انسٹرکٹر بھیجتی ہے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ ان کا وہاں سے بھی آ رہا ہے, ان کو وہ بائک کا بھی سارا خرچہ دیتے ہیں. اب فردر اسٹیپ ہی ہیز اوپنڈ ہز اون انسٹیٹیوٹ آف عربک, اپنا انسٹیٹیوٹ. یار یہ کہاں سے نکلے؟ ستیانہ بنگلہ سے. مطلب مسجد, چھوٹی سی مسجد میں لگے, امام لگے, ویژن بڑھتا گیا, تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ, میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. یہ قاری صاحب کو میں نے تہجد پہ اٹھتے دیکھا ہے, اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے تھے. اس لیے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو. آ کر تو دیکھیں نا, یہ میں نے ان سے سیکھا ہے, قاری صاحب سے. خلی یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ہر بندے کو انالائز کرنا چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ رائچس ہونا پڑے گا, بہت زیادہ پائس ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, یو نو. لیکن ونس یو جسٹ گیٹ دس فیلنگ نا, گیٹ دس ہول کانسیپٹ آف توکل, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرائیو کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب آئی ہیو اے فیو ایگزامپلز اراؤنڈ مائی سیلف, کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بیسیکلی چلا رہا ہوتا ہے, یو نو. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10-20 سال کی اگلے پلاننگ کریں اور اس کے مطابق بالکل چلنے کی کوشش کریں. آل دو پلاننگ از ویری گڈ, ضرور کرنی چاہیے انسان کو, اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, لیکن زیادہ ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوکلین بنائے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج باتیں کی لوگوں کے دلوں میں اتار دے. سب سے پہلے ہمیں اس سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے, اور پھر جو لوگ سن رہے تھے ان کو اٹھانے کی توفیق دے. اور آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک, شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے. شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو, کسی کی لائف میں توکل کی کمی اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے, اینڈ مے بی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. تو بارک اللہ فیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو گائز. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.